بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم جو دل کے بارے میں بار بار بات کرتا ہے وہ عجیب و غریب بات ہے، اس کے اوپر کسی نے ریسرچ نہیں کی۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا پورا توجہ معاشرتی دین کے اوپر ہے، یعنی جو دین لوگوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا، نماز ادا کرنی ہے، اور شادی بیاہ کے مسائل اور معیشت کے مسائل، یہ تمام ضروری ہیں اور یہ معاشرتی قانون کہلاتے ہیں۔ تو دوسرے جو قانون ہیں خدا کے متعلق اور اللہ کے متعلق، ان پہ اتنا غور اور فکر نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں نے کیا تو پھر اس کو فارمولیٹ نہیں کر سکے، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے، حالانکہ قرآن کریم ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دلوں کے اندر جو ہے دلوں کی آنکھیں اندر ہو جاتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دل دیکھنے والا بھی ہے، اگر دیکھنے والا ہے تو پھر سائنس نے ابھی تک دریافت کیوں نہیں کیا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، در حقیقت سینوں کے اندر قلوب جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج تک آپ کسی سائنسدان سے آپ نے سنا ہے کہ دل بھی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں سنا نا، کیونکہ ان کے سکوپ کے اندر ہی نہیں آتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دیکھیں عقل کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، یہاں ہم بات کی جا رہی ہے قلبی تفقع کی، قلبی تدبر کی، کہ ان کو میں نے دل دیے ہیں، یہ ان کے اوپر تفکر نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے عقل ہی کو دل بنا لیا ہے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو روحانی آنکھ دی تھی، اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان دی ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم بار بار ان چیزوں کی طرف غور کرتا ہے کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کے بھی کان ہیں۔ جس طرح ہم ان آنکھوں سے، جس طرح ابھی انہوں نے مثال بھی دی کہ ہم گلاب کو دیکھتے ہیں، ہم زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے وہ دیکھنے سے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ہمارا نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور سسٹم کی طرف بھی تو دھیان دے رہا ہے نا۔ اس کے انویسٹیگیٹر کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہیں تیار نہیں ہو رہے۔ مدرسوں کے اندر تو فقہائے کرام تیار ہو رہے ہیں، مفتیان دین تیار ہو رہے ہیں، وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دین کا تعلق ضابطۂ حیات سے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان یہاں سے تو نہیں ہے۔ ایمان کے اندر تو اب جو ہم سوال آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر شک بھی تو پیدا ہو رہا ہے کہ سائنس نے پوری دنیا کو ٹٹول دیا ہے، تو کہاں پھر دل کو بھی دے دیا، دل تو تھوڑا سا ہے، اور پوری کائنات کو ٹٹول دیا ہے، جب حدیثوں میں کہ ایک ایک جگہ پہ فرشتہ بیٹھا، فرشتہ تو نظر نہیں آیا۔ تو بہت سارے سوالات ان تمام ریسرچ کے بعد ایک جدید نسل کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور ان کو ایڈریس کرنے والا، ان کے جواب دینے والا وہ فارمولیٹڈ صوفی موجود نہیں ہے، وہ سائنٹیفک صوفی موجود نہیں ہے جو نہ صرف ان چیزوں کو بھی جانتا بلکہ ان کو بھی جانتا ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسپرچول سسٹم کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روحانی شعور، جس طرح یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر تم عالم الغیب کی ایمانیات کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دل کی آنکھ کو کھولو۔ اس کی بار بار قرآن کریم بات کرتا ہے، دل کی آنکھ کو کھولو، دل کے کانوں کو کھولو، دل کے شعور کو بیدار کرو، تمہیں ہر چیز، ساری نشانیاں تمہیں کھلی کھلی نظر آ جائیں گی۔ اور ایک بہت بڑا مضمون، اور بار بار اس چیز کے اوپر ریپیٹ کیا گیا۔ اب اس چیز کے اوپر غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ چونکہ یہ تو ایک سائنٹیفک چیز ہے، جو روحانیت ہے وہ بھی سائنس ہے۔ اب ہر سائنس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ جب ہم جسمانی چیزیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہم جسمانی آلات ان کے لیے بناتے ہیں، اور ہم خوردبینیں اور دوربینیں اور بہت الٹرا سونک اور ہر چیز ایجاد کرتے ہیں، جو انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں میٹیریل نہیں ہیں، جو میٹیریل کے اندر نہیں آ رہی، ان کے متعلق جو اسپرچول سسٹم، اس کی طرف قرآن کریم بار بار نشاندہی کرا، لیکن اسپرچول سسٹم کو اسی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا جس طرح سائنس پیش کر رہی ہے کہ بھئی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، اس کا ایک الگ سائنس ہے، اس کی الگ فارمولا ہے، اور تم اس کو اپنے بیدار کرو، سسٹم کو اس کو بیدار کرو، تمہارے تمام سوالوں کا جواب تمہارے اندر موجود ہے۔ جو سمپل سے سوال ہے انسان کو
پہلا سوال یہی رہتا ہے آخر تک کہ اللہ ہے، میری بات سنتا ہے، رسپانس کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اب جو ان چیزوں کو بیدار کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے آئے نا۔ اب یہ جو بریک تھرو ہوئی ہے ساری کی ساری، یہ جو سسٹم چلا حضرت محمد حسین سے سارے کا سارا، اس کے اندر جو آپ غور کرتے جائیں اس کے اندر ایک ریولوشن ہے۔ یہ ریولوشن ہے کہ وہ صوفیہ کرام تیار کر دینے کہ جو وہ سکہ بند صوفی صاحبان بیٹھے ہیں خانقاہوں کے اندر، اور جو تقدیس کی ایک چادر سی اوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک محاورہ سی سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اس چادر سے نکال کے ان کو اسی طرح ایک پروفیسر، ایک لیکچرر، ایک استاد کی شکل کے اندر، ایک جو ہدایت دینے والا اس کی شکل کے اندر اس معاشرے کے اندر لے آیا جائے۔ یعنی وہ معاشرے سے الگ بیٹھے ہیں تو ان کو اس معاشرے کے اندر داخل کر دیا جائے، اور وہاں جا کے وہ لوگوں کو کہیں کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے اندر سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور اپنے دشمن شیطان کو بھی پہچان سکتے ہیں اور آپ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سمپل سی چیز ہے کہ یہاں تمہاری گواہی موجود ہے۔